ڈاکٹر جواد جعفری صاحب. یہ بھی اچھا ایکٹر ہے نا، بزرگوں کو تعلیم دیتے ہیں. میں اپنی طرف سے آپ سب کے جوان ساز ہونے کا اعلان کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر مجھے کل کہا جاتا کہ میں اس تقریب میں کوئی بات کروں گا تو ڈیفینیٹلی میں زیادہ ذہنی تیاری کے ساتھ آتا تو زیادہ بہتر بات چیت کرتا. میں شکر گزار ہوں آپ سب کا کہ آپ نے اس خوشی میں یہ بھی شریک کیا. علامہ اقبال کی سالگرہ کا دن ہے. پوری دنیا میں اب ادیبوں کی برسیاں نہیں منائی جاتی، سالگرہ منائی جاتی. تو یہ مجھے بہت اچھا لگا. ہم تو ہر ادیب کی برسی لے کے بیٹھ جاتے ہیں رونا دھونا، تو ادیب مرتے کہاں ہیں؟ یہی تو حسن ہے آرٹ کا، یہی حسن ہے کہ اس سے وابستہ لوگ مرتے نہیں بلکہ ان کی اصل زندگی ان کے مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے. جب ان کو دفنا کے گھر لوٹیں گے تو تب فیصلہ ہوگا کہ ادیب یا آرٹسٹ نے زندہ رہنا ہے یا مر گیا ہے. تو یہ دیکھ لیجئے کہ پون صدی ہونے کو آئی کہ آپ ان کو دفنا چکے ہو، ان کے جسد خاکی کو، لیکن ان کے جو افکار ہیں، ان کے خیالات ہیں، وہ ہمارے درمیان ایسے ہیں جیسے ہم ان کا تذکرہ بھی ایسے کرتے ہیں جیسے وہ ہمارے درمیان موجود ہوتے ہیں. تو بہرحال ایک بات میں کروں گا کہ علامہ اقبال تو خیر ہماری ایسی شخصیت ہے جنہیں ہماری پوری اسٹیٹ کی اسٹیبلشمنٹ کی اور ہمارے لوگوں کی، میری آپ کی سب کی محبت بے پناہ میسر رہی ہے. لیکن شاعری کی دنیا میں شاعر جو ہیں وہ یتیم بچوں کی طرح آگے بڑھتے ہیں جن کا کوئی نہ ہو، کوئی سہارا نہ ہو، والی وارث نہ ہو، سرپرستی نہ ہو. جیسے یتیم پلتے ہیں ایسے شاعری بنتی ہے میرے خیال میں. ایوب ندیم صاحب، کسی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہوتی شاعری کو. علامہ اقبال صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ تمام پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ ذہنی طور پہ علامہ اقبال کی شاعری سے دور ہیں، اور ہم نے علامہ اقبال کو بڑے نچلے طبقے کے جو لے مین ہوتا ہے اور جو نچلے طبقے ہیں ان کے سپورٹ کر رکھا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج کے لوگوں کے خوابوں سے اقبال کی شاعری کا تعلق کم ہونا شروع ہو گیا ہے. مثلا دیکھیں کسی مزار پہ جائیں وہاں قوال گا رہا ہوگا اور کچھ ادنا درجے کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بیٹھے جھوم رہے ہوں گے اور علامہ اقبال کی مطلب تفریح ہو رہی ہوگی. لیکن جیسے جیسے ہماری سوسائٹی نے کروٹ لی ہے، اور یہ کروٹیں اس نوعیت کی ہیں کہ اس میں سے پہلے نمبر پہ تو آرٹ غائب ہو گیا ہے ہماری سوسائٹی سے. ہم جتنی بھی باتیں کرتے ہیں باہر کی سوسائٹیوں کو، باہر کی سوسائٹیاں آج بھی آپ اسپین میں چلے جائیں، آج بھی آپ انگلینڈ میں چلے جائیں یا اور انڈیا میں ایون دیکھیں کہ ان کے دیوی دیوتا تک کوئی ساز بجاتا ہے، کوئی شاعری کرتا ہے، کوئی جو ایتھنا ہے یونان کی وہ علم و فن کی، آرٹ کی دیوی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ ان کے دیوتا بھی آرٹ سے محبت کرتے ہیں، لوگ بھی محبت کرتے ہیں. لیکن ہمارا پرابلم یہ ہو گیا ہے کہ ہماری سوسائٹی تیزی سے اس یعنی شعبے سے، جسے بڑی معذرت سے کہ آپ ماشاءاللہ باقاعدہ اس کام کو کنجر خانہ کہنا شروع ہو گئے ہیں. موسیقی ہو، شاعری ہو، مصوری ہو، سنگ تراشی ہو، یا جتنی کمپوزیشن جو لوگ کرتے ہیں، سب کا سماجی مرتبہ جو ہے وہ بہت زیادہ گرا دیا گیا ہے. تو میں ایک بار یہ میرے ذہن میں سوال آیا کہ ایک میں نے واقعہ پڑھا کہ چلی کا ایک شاعر تھا. چلی سے یاد آیا کہ دیکھیے ہمارے ہر نوٹ پہ قائد اعظم کی تصویر چھپ جاتی ہے. دنیا میں قابل ذکر ممالک ایسے ہیں جہاں پہ نوٹوں پہ شاعروں ادیبوں کی تصویریں چھپتی ہیں. کوئی ایک نوٹ مثلاً 50 کا، 100 کا یا 10 کا وہ کسی شاعر کو ڈیڈیکیٹ کر دیا جاتا ہے. میں فوراً مثال دیتا ہوں سیلیما لینگروف کی، جو کہ سویڈن کی شاعرہ ہیں، ڈرامہ لکھتی ہیں، 10 کے نوٹ پہ تصویر چھپتی ہے. آپ چلی میں جائیں تو گیبریلا مسٹرل، اس کی 50 کے نوٹ پہ تصویر چھپتی ہے. اب بھی میں آج کے دنوں کی بات کر رہا ہوں، 21ویں صدی میں. تو دنیا میں لوگ اس طرح ٹریٹ کرتے ہیں.
ہمارے ہاں زیادہ سے زیادہ ڈاک کے ٹکٹ پہ کبھی ایک تصویر چھاپ دیتے ہیں. ہر تصویر پہ لگتا ہے کہ نوٹ کہیں بھاگ جائے گا. ہمارے قائد اعظم کی تصویر چھاپی جاتی ہے. علامہ اقبال کی بھی تصویر ہونی چاہیے کسی ایک نوٹ پہ. اسی طرح جو ہمارے بڑے آرٹسٹ ہیں ان کی تصویریں بھی ہونی چاہیے نوٹوں پہ. اس سے کرنسی میں کوئی فرق تو نہیں آ جاتا. چھوٹے نوٹوں پہ دے دیں. تو ایک شاعر ہیں 20ویں صدی میں سب سے زیادہ پڑھے جانے والے شاعر، ان کا نام ہے پیبلو نیرودا. پیبلو نیرودا شمالی امریکہ کا وہ شاعر ہے جسے نوبل ملا. اور پیبلو نے یعنی بتایا اپنی میموائرز میں، اس نے لکھا کہ میں جب لکھتا تھا نا نظمیں تو میرے ابا مجھے مارتے تھے، جیسا کہ سب کے ابا جو ہے اس طرح کے کاموں سے وابستگی پہ مارتے ہیں. یعنی مشرق کا یہ فنامنا ہے کہ فائن آرٹ سے جیسے ہی کسی بچے نے اظہار کرنا ہے تو والد نے اس کی دھلائی ضرور کرنی ہے. تو کہتا ہے میں نے نا ایک دن ایک رسالے میں نام پڑھا شاعر کا، لکھا ہوا تھا نیرودا. تو کہتا ہے میں نے کہا کہ ابا کو دھوکہ دینے کا یہ بڑا اچھا طریقہ ہے، نیرودا ساتھ لگا لیا جائے تو ابا کو پتہ نہیں چلے گا میں شاعری کرتا ہوں. تو اس نے کیا کیا کہ پیبلو کے ساتھ نیرودا لگا لیا. اب وہ اتنا بڑا آدمی بن گیا، شاعر بن گیا چلی کا. اور آپ کو پتا اس نے چلی کا صدارتی الیکشن بھی لڑا. پھر انڈیا سے لے کے فرانس امریکہ تک میں سفیر رہا. انڈیا میں بھی وہ سفیر رہا یعنی چلی کا. تو اس نے کہا کہ ایک دن میں نے اچانک سوچا کہ یہ نیرودا کون ہے جو میرے نام کے ساتھ چپکا ہوا، تو اس کا تو پتہ کرنا چاہیے. پتہ کروایا تو معلوم ہوا کہ یہ تو بھائی یوگوسلاویا کا شاعر ہے اور وہ بھی قومی شاعر ہے. تو کہتے ہیں مجھے بڑا تجسس ہوا. میں نے کہا کہ معلوم کروایا کہ ملنے جانا چاہیے کہ ایسا عظیم آدمی جو میری شخصیت کا حصہ بنا ہوا ہے نام کا. تو معلوم ہوا کہ مرے ہوئے کچھ برس ہو گئے ہیں. تو کہتا ہے میں نے فیصلہ کیا کہ ضرور ان کی قبر پہ جانا چاہیے. تو نیرودا کہتا ہے کہ میں اس وقت فرانس میں تھا، سفیر تھا. تو میں وہاں سے پہنچا تو جا کے میں نے کہا کہ جی میں کروں گا زیارت کرنے جانا ہے قبر کی. تو قبر پہ کہتے ہیں پہنچنے کے لیے ٹکٹ لینے اور ان کی قبر پہ پھول رکھنے میں 9 گھنٹے لگے. کہتے ہیں اتنے لوگ تھے، اتنا جیسے وہ میلہ ہو اس ایریے میں جہاں وہ دفن تھے. اور کہتے ہیں جب میں وہاں قبر پہ پہنچا تو میں نے دیکھا کہ 20-15 لوگوں کا ایک سٹاف ہے مستعد قسم کا. اور وہ جیسے پھول رکھے جاتے ہیں 20 منٹ بعد وہ پھول ڈھیر لگ جاتے ہیں اس قبر پہ. اگر وہ ہٹائے نہ جائیں تو نئے پھول رکھنے کی جگہ نہیں ملتی. تو کہتا ہے میں دیکھتا رہا. تو بعد میں نے کہتا ہے اپنی میزبان سے پوچھا کہ کیا آج نیرودا کی سالگرہ ہے؟ اس نے کہا نہیں. کہتا ہے کیا برسی کا دن ہے؟ اس نے کہا برسی بھی نہیں. تو کہتے ہیں اتنے لوگ، لگتا ہے کہ سارا یوگوسلاویا یہاں آیا ہوا. تو کہتا ہے اس نے مجھے یہ کہہ کے شرمندہ کر دیا کہ مسٹر پیبلو یہاں یوگوسلاویا کے لوگ ہر روز اپنے قومی شاعر سے ملنے اسی بڑی تعداد میں آتے ہیں. اچھا یہ جب میں نے واقعہ پڑھا تو مجھے بڑی شرمندگی ہوئی. میں نے سوچا کہ ہم اپنے قومی شاعر کی قبر پہ جاتے ہی نہیں. بچپن میں کہیں مس لے گئی ہوگی کلاس سے کھینچ کے. تو کہتا ہے میں نے سوچا کہ میرے ایک کولیگ تھے احمد علی، انگریزی میں ہوتے تھے ایم اے کالج میں نا، کچھ لوگ جانتے ہوں گے. میں نے کہا احمد علی یار چلو چلے جا کے نا تو علامہ کو سلام کر کے آئے، فاتحہ پڑھ کے آئے. ہم وہاں پہنچے تو سوائے اس گارڈ کے جو باہر کھڑا ہوتا ہے کوئی بندہ کوئی پرندہ نہیں ہوا. تو ہم بڑے دل دکھی ہوا. ہم نے کہا کہ کہاں نیرودا؟ آپ کی انگریزی کی وہ جو 2 بہنیں ہیں کیا سسٹر ہیں؟ ہاں. تو ان کی قبر پہ جانے کے لیے بھی کئی گھنٹے، ان کے گھر کا وزٹ کرنے کے لیے جہاں وہ بیٹھ کے لکھا کرتی تھی کئی گھنٹے لگتے ہیں لائن میں. تو کہنے کا مطلب یہ کہ ہم وہاں جب کوئی نہیں دیکھا تو ہم بڑا دکھی ہوئے. اور ہم نے کہا کہ کیا کیا جائے، ہمارے قومی شاعروں کے ساتھ کیا ہوگا. اندر گئے تو ایک بندہ دیوار کے ساتھ تیل لگا کے ایسے کر کے تو حجت کے آگے آ گیا. تو ہم نے کہا کہ اچھا یہ ایک بندہ تو ہے علامہ اقبال کے فاتحہ کے لیے آیا ہے یا محبت کے لیے آیا. خیر ہم نے اس بندے کو دیکھا. اگلے ویک ہم پھر پہنچ گئے اور دیکھا کہ پھر کوئی نہیں ہے. تو وہ بندہ مسلسل ٹیک لگائے وہ تقریباً سو رہا تھا. تو میں نے اس کو ہلایا. میں نے کہا یار آپ تو مجھے لگتا ہے بہت اقبال دوست اور اقبال شناس آدمی ہے کہ یہ دوسرا پھیرا ہے ہمارا اور کوئی بندہ نہیں ملتا ہمیں اقبال کی قبر پہ اور آپ صرف یہاں پائے جاتے ہیں. تو اس نے بڑی بیزاری سے کہا بھائی
میں تو یہاں سونے آتا ہوں. کہتے ہیں میرا کوئی تعلق نہیں ہے آپ کے فلسفے اقبال کی شاعری سے, میں تو اندرون کا ہوں, آپ کبھی اندرون گئے ہیں؟ میں نے کہا ہاں. کہتے ہیں اندرون میں چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے ہیں, ہم شفٹوں میں سوتے ہیں. تو کہتے ہیں اب اس کمرے میں باقی لوگ سوئے ہوئے ہیں تو میں اس وقت آ کے یہاں اپنا ٹیک لگا کے سو جاتا ہوں. تو جس ملک میں شاعروں کا یہ حال ہو, ایک چھوٹی سی خبر میں یعنی کوئی 15 سال پہلے پڑھی کہ وہ بلڈنگ بکنے لگی تھی جس میں اقبال گرمی کی چھٹیوں میں غالباً 1 مہینہ رہے تھے. یعنی جب پی ایچ ڈی کرنے گئے 1 مہینے کے لیے ایک بلڈنگ میں کرائے پہ مکان لے کے رہے. تو جب اشتہار آیا کہ بلڈنگ بک رہی ہے تو کہتے ہیں وہاں لکھا ہوا تھا کہ گورنمنٹ نے وہاں اپنے کارندے بھیجے اور مالک علی سے کہا کہ آپ یہ گھر نہیں بیچ سکتے. تو انہوں نے کہا کہ آپ میں کیوں نہیں بیچ سکتی, کیا یہ میری نانی کا گھر نہیں, میری ماں کو ملا, مجھے ملا ہے, میں بیچ سکتا ہے آپ کی پراپرٹی لیکن بیچ نہیں سکتی. جب اس نے وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا بھائی اس بلڈنگ کے فلاں کمرے میں پاکستان کا قومی شاعر ٹھہرا رہا ہے, لہٰذا یہ بلڈنگ بیچی نہیں جا سکتی, مالکن آپ ہی ہیں اس کی. اس کے مقابلے میں جب ہم بچپن میں علامہ اقبال کے اپنے گھر گیا میں تو سیالکوٹ میں, تو بڑی مطلب ایک جو کہ ہم بھی شیر کہتے تھے, تو بڑی ایکسائٹمنٹ تھی کہ اقبال کہاں رہتے تھے. وہ گئے تو 5 مرلے کا بھی نہیں تھا وہ گھر جس میں لے جایا گیا. میں نے کہا مجھے وہ کمرہ دکھائیں جس میں اقبال سوتے تھے یا رہتے تھے یا جو ان کا کمرہ تھا. تو انہوں نے کہا وہ اوپر ہے. میں نے کہا کہ میں اوپر جاؤں گا. انہوں نے کہا جی اپنے رسک سے جانا ہے. ایک سیڑھی تھی وہ جو گاؤں میں ہوتی ہے, اس سیڑھی پہ قدم رکھ کے اس نے مجھے کہا کمرے کے اندر جائیں گے تو چھت گر جائے گی, آپ کمرے کے اندر مت جائیے گا, رسک نہ لیجیے گا. تو مجھے اتنی تکلیف ہوئی, یقین مانیے, کہ یہ اپنے ملک کے اندر اس شاعر کے اپنے گھر کی یہ حالت تھی. اب میں نے سنا ہے, میں گیا بھی ہوں شاید ایک بار, کہ اس کو میوزیم میں بدل دیا گیا ہے. ویسے تو اقبال کا یہ گھر بھی میوزیم میں بدل دیا گیا, لیکن اصل مسئلہ وہی ہے کہ کیا وہ وہاں کوئی جاتا ہے. محبت کرنے والوں کی یعنی جو ان سے وابستگی کا لیول کیا ہے وہی ہے اکا دکا کوئی آدمی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اقبال کو نسبتاً ان لوگوں پہ سپورٹ کر دیا گیا جو اسے نہ سمجھ سکتے ہیں. وہ اس کے بارے میں عقیدت کا شکار ہے لوگ. سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ لوگ اقبال کے بارے میں عقیدت کا شکار ہے. میں ابھی 3 دن پہلے ایک تقریب میں گیا تو سارا حال اس بات پہ متفق ہے کہ ہماری ضرورت ہی نہیں ہے ہم اقبال کو سمجھیں. میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور میں نے کہا کہ کیوں نہیں, آپ کی ضرورت شاعری ہے اسی لیے ہے کہ ہم اسے سمجھیں. آپ کو نہیں سمجھ آتی تو بڑے ہیں جو سمجھنے والے. ہم بھی یہی ٹکرے مار رہے ہیں کہ شاعری ان کی سمجھ لی جائے, اور سمجھ کے جو خواب انہوں نے ہمارے بارے میں دیکھے, خاص طور پہ یوتھ کے بارے میں جو خواب ہے, جتنا وہ یوتھ کو مخاطب کرتے ہیں یوتھ ان سے اتنی ہی لاتا ہے. عورتوں کو مخاطب کرتے ہیں عورتیں لاتعلق ہے. جس طبقے بس جہاں جہاں اقبال نے نظمیں کہتے ہوئے کچھ نعتیہ حصے کہہ دیے ہیں, قوم ان نعتیہ حصوں کو لے کے بیٹھی ہوئی ہے. نہ سوسائٹی تبدیل کرنے کی کوئی بات کرتا ہے, نہ اقبال نے جو اپنی دنیا آپ پیدا کرنے کی بات کی ہے اس کی کوئی بات کرتا ہے, نہ کوئی انقلاب کی بات کرتا ہے. بس جہاں جہاں کوئی اسٹیٹس کو کے حصے ہیں وہاں لوگ اقبال کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. اقبال ایک آپ کی دنیا تبدیل کر دینے والا شاعر ہے. اقبال سوسائٹیاں بدل دینے والا شاعر ہے. آپ ایران میں سفر کریں جا کے تو ڈرائیور پوچھے گا کہاں سے آئے, آپ کہیں گے لاہور سے, تو وہ اچھل کے کہے گا اقبال لاہوری کے شہر سے. یعنی اتنی محبت ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیڈروں کا انقلاب ایران میں سارے لیڈروں کا آدھا حصہ ہوگا, آدھا صرف اقبال کا حصہ ہے. اتنی محبت کی جاتی ہے, دنیا میں اسے سمجھا جا رہا ہے, پڑھا جا رہا ہے, اس پہ کام ہو رہا ہے. لیکن ہمارے ہاں اقبال کی تفہیم کے ادارے ہیں وہ گدھ ہیں جو ان کی ہڈیاں نوچ رہے ہیں. ان میں سے کوئی بھی مجھے کام کا آدمی کبھی کسی عہدے پہ نظر نہیں آیا جس نے کبھی اقبال کو سمجھنے کی کوشش کی ہو, اس کے فلسفے کو رائج کرنے کی کوشش کی ہو. سب اس کے ساتھ اپنے روزگار وابستہ کر کے سب لوگ بیٹھ گئے ہیں. تو چاہیے ہمیں یہ کہ ہم اس شاعر کو پڑھیں, سمجھیں, اپنے اوپر اپلائی کریں ان کے خیالات کو, اپنی دنیا بدلیں. کیونکہ اقبال سٹیٹس کو کا شاعر نہیں ہے. اقبال بیسیکلی انقلاب کا, تبدیلی کا, تحرک کا شاعر ہے. اور جو لوگ متحرک نہیں ہو سکتے, تبدیل نہیں ہو سکتے, تبدیل کر نہیں سکتے, ان کا اقبال سے کوئی تعلق نہیں.